السلام علیکم ناظرین، زامن نیوز میں میں جرار حسین میر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں برٹش پاکستانی جو کہ یو کے سے بائی روڈ پاکستان تک 17 دن میں سفر کر کے پہنچے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ ان کا جو ایک امن کا پیغام کا جو سفر وہ یو کے سے پاکستان تک لے کے آئے ہیں، ان کو اس سفر میں کن مشکلات کا سامنا رہا اور کہاں کہاں وہ اپنے اس سفر کو خوشگوار بناتے رہے، انہی سے جانتے ہیں۔ وعلیکم السلام جرار صاحب، کیسے ہیں؟ جی، ہم لوگوں نے بیسیکلی ہم دوست جب بیٹھے ہوتے تھے تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہم بھی کبھی پاکستان جائیں گے بائی روڈ۔ ہم جو ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں ان سے سنتے ہوتے تھے کہ وہ کسی دور میں فورڈ ویگنز لے کے پاکستان آتے ہوتے تھے، تو اس لحاظ سے پھر ہم لوگوں کا مائنڈ بنا، ہم لوگوں نے کوشش کی اور ایک دن ہم لوگوں نے فائنل پروگرام کر لیا کہ نہیں اب جانا ہی جانا ہے، تو ہم لوگوں نے تیاری کر لی۔ جی ندیم صاحب، آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو خوبصورت سفر آپ نے یو کے سے پاکستان تک کا کیا ہے، ان میں آپ نے کون کون سا ملک درمیان میں آپ گزرتے ہوئے پاکستان تک آئے ہیں، اور ان میں کیا کیا مشکلات ہمارے ناظرین تک کو بتائیں کہ کیا کیا مشکلات ہیں؟ اگر کوئی اور بھی آپ کی طرح یہ پیغام لے کے پاکستان تک آنا چاہے تو ان کو کن کن راستوں سے اور کن کن حالات سے گزرنا پڑے گا؟ جی جرار صاحب، ایز سچ تو کوئی اس طرح کی مشکلات نہیں آئی ہیں۔ ہم لوگ بیسیکلی پہلا جو کنٹری تھا وہ تھا فرانس سے ہم لوگ بیلجیم، جرمنی، آسٹریا، ہنگری، سربیا، بلگیریا، ٹرکی، ایران اور پھر پاکستان آئے۔ تو مشکلات کسی قسم کی نہیں ہیں، جو بھی آنا چاہتا ہے کھلے دل سے بے خوف ہو کے آئیں، اور یہ سارے راستے محفوظ راستے ہیں اور اچھے راستے ہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی آ کے جتنا پیار ہمیں پاکستان میں ملا، ایران میں ملا، وہ مثالی ہے۔ اور جو امن ہم نے بارڈر سے لے کر، تفتان بارڈر سے لے کر اور پھر گھر تک دیکھا، بیسیکلی کوئٹہ تک کہتے تھے کہ یہ ڈینجرس ہیں علاقے، وہاں پہ گورنمنٹ ہمیں سیکیورٹی بھی دیتی ہے، تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑے آرام سے آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ جو ندیم صاحب موجود ہیں وہ یہی بتا رہے تھے کہ درمیان میں کوئی ایسی مشکلات آپ کو نہیں آتی، آپ بالکل اس سفر کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اچھا ندیم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ڈرائیونگ میں کیا کیا مشکلات، آپ اکیلے ڈرائیو کرتے رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ڈرائیو کرتا رہا ہے آپ کی یہ سفر میں؟ سفر لمبا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کم از کم 2 ڈرائیور تو ہونے چاہیے، تو ہم لوگ 2 گاڑیوں میں تھے، 5 لوگ تھے۔ تو یہ جو گاڑی ہے ٹوئٹا ہائیس، اس میں میں اور میرے ماموں تھے، اس میں ہم دونوں ڈرائیو کرتے تھے۔ اور جو دوسری گاڑی تھی ٹوئٹا ایسٹیما، اس کے اندر ہمارے کزن تھے عابد حسین صاحب، نزاکت علی، اور عابد صاحب کے بیٹے ہیں محمد، وہ تھے۔ تو ہم لوگ اکٹھے ہم لوگوں نے واکی ٹوکی آپس میں رکھے ہوتے تھے، تو ایک دوسرے سے رابطہ کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے۔ اور ڈرائیونگ 2 بندے، کم از کم 2 بندے ہونے چاہیے۔ اگر آپ گاڑی میں 4 بندے ہیں تو وہ زیادہ بہتر آپ کے لیے کہ 2 آرام کر سکتے ہیں، 2 ڈرائیو کر سکتے ہیں، لیکن 2 ڈرائیور ضرور ہونے چاہیے۔ جی بالکل، آپ ندیم صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رستے میں جو کہ کھانے پینے کی جو مختلف ممالک کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ کون سے ملک میں آپ کو کیا چیز اچھی لگی اور کیا چیز آپ نے زیادہ انجوائے کی، وہ بھی، تاکہ لوگوں کو یہ جو درمیان میں ممالک ہیں ان میں جانے کا اگر اتفاق ہو تو وہ کیا چیز وہاں ٹرائی کریں۔ جرار صاحب، جو ہے یورپ کے پہلے جو 4-5 ممالک ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں اور بڑے آرام سے ہم لوگ جو ہے نا وہ ان کو کراس کرتے ہیں، ہاف این آور، 1 آور، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ سو بیسیکلی جو پہلے 6 ممالک تھے، 5 وہ ہم لوگوں نے 3 دن میں کور کر لیے تھے۔ تو وہاں پہ تو ہم اتنا نہیں رکے، ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم ٹرکی میں زیادہ رکیں گے، سو ہم لوگ ٹرکی میں 6-7 دن رکے۔ 10 دن 11 دن کا سفر ہے جو ہم لوگوں نے 17 دن میں کیا ہے، وہ ٹرکی کی وجہ سے کیا۔ تو ٹرکی میں ہم رکے، ٹرکش کھانے ویسے ہی مشہور ہیں، ٹرکش جو ہسٹری ہے وہ بہت مشہور ہے۔ تو آتے ہوئے ہم لوگ پہلے حضرت صحابی رسول ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار پہ پہلے حاضری دی ہم لوگوں نے۔ پھر ہم استنبول میں رکے 3-4 دن، وہاں پہ آیا صوفیہ، بلو ماسک، اور اس کے علاوہ وہاں پہ گرینڈ بازار دیکھنے والا ہے، اسپائس بازار دیکھنے والا ہے، اور بہت ساری جگہیں دیکھنے والی، وہ دیکھا۔ پھر ہم لوگ فین ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے فین تھے، پھر ہم ارطغرل غازی کے مزار پہ چلے گئے، عثمان غازی کے مزار پہ چلے گئے، وہ دیکھا ہم لوگوں نے۔ اس کے بعد کونیا چلے گئے، کونیا میں مولانا رومی سرکار کا مزار ہے، وہ وہاں پہ ہم لوگوں نے رات گزاری۔ تو یہ، اور پھر ایران جب ہم لوگ داخل ہوئے تو ایران میں ہم لوگ قم شہر میں ٹھہرے، وہاں پہ بی بی معصومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار ہے۔ پھر اسی طرح تہران ہم نے جانا تھا لیکن نہیں جا سکے، تو ڈائریکٹلی ہم لوگ پھر کوئٹہ آ گئے، تو اس کے بعد قائد اعظم ریزیڈنسی گئے ہم لوگ۔ تو یہ جو سارے رستے کی ہماری جو رداد ہے، جو بھی ویڈیوز ہیں، وہ ہمارے
جو ٹک ٹاک چینل ہے اور یوٹیوب چینل ہے برٹش پاکستانی 1-2 کے نام سے، اس پہ وہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. آپ لوگ وہاں پہ جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں، تو آپ بھی سفر کو سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. جی ندیم صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یو کے سے جب آپ چلے ہیں تو گاڑی کا آپ نے کون کون سی چیز اچھے انداز سے چیک کی ہے تاکہ ناظرین کو جو سفر کی مشکلات ہیں اس سے بچایا جا سکے، ان کے نالج میں آ جائے کہ کیا کیا چیز ان کو مینٹیننس کر کے نکلنا چاہیے اور گاڑی کون سی ہونی چاہیے؟ جی جرار صاحب، بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ ٹوئٹا کی اگر گاڑی استعمال کریں تو وہ بیٹر رہتی ہے، کیونکہ ٹوئٹا کے پارٹس وغیرہ ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی اسی لیے ٹوئٹا ہائیس کا انتخاب کیا، اور کوشش کریں کہ آپ میکینیکلی ساؤنڈ گاڑی لیں اور اس کی پوری سروس کرا کے اس کو چلیں، تاکہ اور سارا اس کا چیک اپ سارا کر کے اور اسپیئر چیزیں ساتھ لے کے چلیں، جیسے انجن آئل وغیرہ ہوتا ہے، بریکس وغیرہ ہوتی ہیں، تاکہ رستے میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو. بالکل ناظرین، آپ نے جانا کہ ندیم صاحب جو کہ آپ کو نالج دے رہے تھے کہ اس راستے میں سفر میں جو آپ کی جو مشکلات آتی ہیں وہ گاڑی کی جو ٹیکنیکل خرابیاں آتی ہیں ان کے جو اسپیئر پارٹس نہیں ملتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹویوٹا ہی کوئی ہی یہاں زیادہ استعمال ہوتی ہے. تقریباً ہر ملک میں ٹویوٹا کی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں اور اس کے اسپیئر پارٹ آسانی سے مل جاتے ہیں. اچھا ناظرین، یہ میرے ساتھ جو برٹش پاکستانی موجود ہیں، ان کے اپنے ٹک ٹاک پہ چینل کا لنک بھی موجود ہے. میں اس کا لنک جو ہے اپنی اسکرین پہ بھی دے دوں گا. ان کا جو یوٹیوب کا چینل ہے جس پہ انہوں نے اپنی سفر کی تمام معلومات جو کہ رکھی ہیں اس کا لنک ہوگا. آپ مزید معلومات جو ہے اس لنک سے بھی لے سکتے ہیں. اور ابھی ندیم صاحب سے یہی جانتے ہیں کہ یہ جو آپ 5 لوگ ایک خوبصورت سفر کو یو کے سے لے کر پاکستان تک آئے ہیں، تو آپ کو یہاں کن کن دوستوں نے ہیلپ فل رہے آپ کے لیے، اور کیا کیا چیز جو کہ آپ نے ابھی گاڑی اپنی ایک خوبصورت انداز سے کیمپر وین تیار کی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے ناظرین کو یہ آگاہ کریں کہ وہ کہاں سے اور کیسے تیار کروائی. جی جرار صاحب، جو ہمارے دوست تھے ہمارے ساتھ جو آئے تھے، وہ ہمارے دوست کزن میرے ہیں، وہ نزاکت علی، عابد حسین صاحب کے بیٹے ہیں محمد، اور میرے ماموں ہیں رنگزیب صادق. تو بیسیکلی رشتے بتا رہا ہوں، لیکن یہ ہم لوگوں کا جو آپس میں لنک ہے وہ ایز اے دوست ہے. تو ہم لوگ 5 دوست آپ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ آئے تھے، اور بڑا ہی پیارا سفر گزرا ہم لوگوں کا. اور پھر اس کے بعد جب ہم آئے تو پھر اب باقی تو واپس چلے گئے، ہم لوگ 2 لوگ میں اور ماموں رہ گئے ہیں. تو ہم لوگ جائیں گے تو گاڑی کو جو ایز اے کیمپر وین ہم نے تیار کرایا ہے، جس میں ہم لوگوں نے بیڈ، صوفہ اور اس کے علاوہ فریج کی جگہ رکھی ہے، LCD اسکرین لگائی ہے، سنک وغیرہ لگایا ہے، وہ سارا انتظام اس میں کیا ہے. کوکنگ کا انتظام اندر نہیں کیا ہم لوگوں نے، وہ ہم لوگ باہر کرتے ہیں کوکنگ، تاکہ گاڑی جو ہے وہ اندر سے خراب نہ ہو. تو باربیکیو وغیرہ اگر کرنا ہو تو وہ ہم باہر کر سکتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہم نے اس کا اندر انتظام نہیں کیا. یہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ آپ نے یہ جو کیمپر وین اتنی خوبصورت انداز میں تیار کروائی ہے، یہ کہاں سے کروائی ہے، اور تاکہ اس کیمپر وین کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی اور شوق کرتا ہے بندہ پاکستان میں یا کہ پوری دنیا میں، تو جہاں تک یہ ہماری ویڈیو جائے گی تو یہ کہاں سے تیار ہوگی اور کیسے تیار ہوگی؟ یہ ہم لوگوں نے ہمارے تو پنڈی میں ہمارے دوست ہوتے ہیں چودھری خرم صاحب، انہوں نے اس سلسلے میں ہماری بہت ہیلپ کی. اور وہاں پہ ہمارے جو مکینک تھے نذیر الیکٹریشین بولا، ان کے نام کیوں اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے بہت ہماری ہیلپ کی ہے اس سارے گاڑی کو سارا تیار کرنے میں. اس کو سارا ہم لوگوں نے ری پینٹ کیا ہے، باہر سے بھی اس کو نئے سرے سے تیار کیا ہے، اندر سے بھی ساری کمپلیٹلی تیار کی ہے. تو ان لوگوں کا بہت ہاتھ ہے اس میں. جی بالکل ناظرین، یہ جو انہوں نے کیمپر وین ایک بہت اچھے انداز سے تیار کروائی ہے راولپنڈی سے، اور ان دوستوں کا بھی انہوں نے نام لیا ہے کہ انہوں نے تیار کی ہے. آپ کو بھی یہ وین اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے بھی اگر تیار کروانی ہو تو ہماری اسکرین پہ ان کا نمبر موجود ہوگا، تاکہ آپ کے لیے یہ چیز جو ہے ہیلپ فل رہ سکے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی جرار حسین میر کو اجازت دیجیے اگلے کسی نئے مہمان تک کے لیے. اللہ کے بعد.